ناظرین، خبروں کی اندر کی خبروں کے ساتھ میاں طاہر حاضر خدمت۔ آج میں سب سے پہلے تو اپنی دی ہوئی خبر کی تصدیق کے بارے میں بتاؤں گا کہ میں نے ایک خبر دی کل پرسوں آپ کو، اب اس پہ کام شروع ہو گیا، اس کی تصدیق آ گئی ہے سامنے، اور وہ کیا خبر ہے؟ بڑی خبر ہے۔ اور دوسرا کہ کیا پاکستان اسرائیل کے مقابلے میں فلسطین کی مدد کرنے جا رہا ہے؟ مدد سے مراد ملیٹریلی فوجی مدد کرنے جا رہا ہے؟ اور بھارت نے آج جو مشقیں کرنی تھی اس نے وہ مشقیں کیوں ملتوی کی ہیں؟ کس چیز نے اس کو مجبور کیا کہ وہ مشقیں ملتوی کر دے؟ اور پھر یہ کہ پاکستان اور افغانستان کی بارڈر پر گولہ باری ہو رہی ہے، یہ کیا فنامنا ہے؟ کیوں ہو رہی ہے یہ گولہ باری؟ تو ان سب سوالوں کا جواب دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو میں نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے جب ایران کا دورہ کیا تو دراصل ایران کے لیے ایک بہت بڑا پیکج تھا، اور وہ پیکج یہ تھا کہ پاکستان نے ایران کو انٹیلیجنس شیئرنگ کی ان کے ساتھ کہ آپ کے ملک کے اندر جگہ جگہ پہ ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک ایک پل کی اور ایک ایک چیز کی خبر جو ہے وہ اسرائیل کو دے رہے ہیں، کیونکہ ایران کا جو ڈائریکٹ دشمن ہے وہ اسرائیل ہے، اور اسرائیل ہر وہ کارروائی کر دیتا ہے جب اس کا دل چاہتا ہے ایران کے حوالے سے جو اس کو کرنی ہوتی ہے۔ وہ ایران کے ملک سے باہر گئے ہوئے لوگوں کو، ان کے خاص لوگوں کو، ان کے جرنیلوں کو ٹارگٹ کیا اس نے، ظاہر ہے کہ وہ انٹیلیجنس بیس پہ کیا، انٹیلیجنس جو ملی اس کی بنا پہ کیا۔ اس نے ایران کے اندر اسماعیل ہانیہ کا قتل کیا، ظاہر ہے انٹیلیجنس کی فراہمی پر کیا، ایگزیکٹ اس پوائنٹ پہ انہوں نے فائر کیا۔ اور پھر یہ کہ انہوں نے اصفہان پر حملہ کیا، اور اس کے علاوہ وہ چھوٹی موٹی کارروائیاں اور بھی تخریبی کارروائیاں جو ہے وہ ایران کے اندر کرتا رہتا ہے۔ تو پاکستان نے اس کو یہ بتایا کہ یہ جو نیٹ ورک ہے یہ بیسیکلی جو انڈین ہیں، جو آپ کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے ان کا، اور اس تعلق کی بنا پہ جو انڈین آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے ملک کے اندر آتے ہیں، یہ اس میں اس نیٹ ورک کا بڑا حصہ انڈینز پر مشتمل ہے۔ وہ دراصل اسرائیل کے جاسوس ہیں، وہ پاکستان کے خلاف بھی کام کرتے ہیں، آپ کے ملک کے اندر بیٹھ کے ہمارے خلاف کام کرتے ہیں، اور وہ آپ کی ساری انفارمیشن جو ہے وہ اسرائیل کو بھی دیتے ہیں۔ تو وہ ایک ایک بندے کا نام، اس کی ہر چیز، اس کا جو کمیونیکیشن ہے جس سے وہ رابطے کرتے ہیں، جس سے وہ پہنچاتے ہیں، وہ ٹریسنگ پوری جو ہے وہ پاکستان نے ان کو دے دی۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا، یہ میں نے خبر آپ کو دی تھی، اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ ایران نے کل 3 انڈین جاسوس گرفتار کیے، اور اس پہ انڈیا جو ہے وہ اس کو اپنے شہری کہہ کے ایک پروٹیسٹ کر رہا ہے، ایک کوئری ڈال رہا ہے، ایران کو کہہ رہا ہے کہ یہ مسنگ ہے۔ تو وہ دراصل ایران میں بھارتی جاسوس ہیں، اور یہ صرف 3 نہیں ہیں، 3 وہ ہیں جس کو انڈیا نے خود مانا ہے، بہت سے لوگوں پہ ہاتھ پڑ چکا ہے، اور ایران کے اندر یہ نیٹ ورک جو ہے وہ پاکستان اس پہ پوری مدد بھی دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہ نہیں ہے کہ صرف انفارمیشن دے دی ہے، انہوں نے کہا کہ ہماری مدد ویسے بھی چاہیے تو پاکستان اس میں مدد دے رہا ہے۔ اور دوسری بڑی جو اہم خبر ہے کہ ایران کو پاکستان نے آن بہاف آف چائنا اینڈ پاکستان ایک لیول پہ یقین دہانی کرائی ہے کہ اسرائیل اگر ایران پہ حملہ کرتا ہے تو پاکستان اس میں مدد دے گا۔ اب وہ کس طرح مدد دے گا یہ ابھی انفارمیشن نہیں آئی ہے، یہ ڈیٹیلز ابھی نہیں آئی ہیں کہ کیا پاکستان جو ہے وہ اسرائیلی حملے کو روکنے میں مدد دے گا، کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ اس کو دے رہا ہے، یا انٹرسیپشن کی حد تک چلا جائے گا، یعنی کہ اس حملے کو آگے سے باقاعدہ میزائلوں کے ساتھ روکنے۔ تو یہ ابھی ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن یہ پاکستان نے ایران کو یہ آفر کیا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ فلسطین میں بھی اسی طرح کی ایک فوجی مدد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ پاکستان اور چائنا اسرائیل کے آگے بند باندھنا چاہتے ہیں۔ اب وہ کس شکل میں سامنے آتا ہے اب بھی یہ سیکرٹ ہے، اس کے بارے میں تفصیل ابھی موجود نہیں ہے، لیکن یہ خبر موجود ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بھارت نے جو مشقیں کرنی تھیں
پاکستان کی سرحد کے ساتھ، خاص طور پہ پنجاب کے ساتھ، جس کا اس نے نام رکھا تھا آپریشن شیلڈ، وہ اس نے آج کرنی تھی، اس کا اس نے ملتوی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ آخر ایسا کیا ہوا؟ انہوں نے تو پورا نوٹم دے دیا تھا، ادھر ہدایات جاری کر دی تھی بلیک آؤٹ کی اور پورے علاقے میں۔ تو اس کی وجہ جو ہے وہ بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو امریکہ نے اس کا بازو دوبارہ سے ٹوسٹ کیا ہے کہ یہ بندے کا پتر بن، اور یہ بار بار اس طرح کی حرکتیں ہیں، اور یہ جو وار ہسٹیریا ہے اس کو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا، یہ بہت اہم خبر ہے، یہ کچھ لوگوں نے بیان کی ہے لیکن میں آپ کو تفصیل سے بتا رہا ہوں کہ پاکستان جو 10 مئی کے حملے میں یہ جو آپریشن بنیان مرصوص تھا، اس میں پاکستان کشمیر کے بہت سے حصوں پہ قابض ہو چکا ہے، بہت سے حصے لے چکا ہے، قابض نہیں کہوں گا، بہت سے حصے اپنے لے چکا ہے۔ آج وہ ان کا راج ناتھ کہہ رہا تھا کہ کشمیر جو ہے وہ واپس آئے گا۔ ہم کشمیر لے چکے ہیں، حقیقت یہ ہے، اور یہ اپنی عوام کو نہیں بتا رہے، الٹی بات بتا رہے ہیں۔ اور وہاں پہ پھر ایک رات کے وقت کل ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی جو کہ انڈیا والے بتائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کے بعد اس ڈیولپمنٹ کے ذریعے یہ پیغام تھا کہ اگر تم نے یہ دوبارہ یہ والی مشقیں شروع کی تو پھر یہ دیکھ لو، تمہیں پتہ ہے بٹھنڈا میں کیا ہوا تھا، تمہیں پتہ ہے ادھم پور میں کیا ہوا تھا، اب کوئی نئی چیز ہو جائے گی۔ تو یہ کلیئر کٹ میسج تھا انہی علاقوں سے جو ہمارے قبضے میں ہیں۔ تو اس کے بعد اس نے یہ ملتوی کیے۔ اور پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہلمند صوبہ جو ہے بلوچستان افغانستان کی طرف بلوچستان کے ساتھ ملتا ہے، چاگی کے ساتھ ڈسٹرکٹ کے ساتھ، وہاں پہ یہ ویسے روٹین ہے، یہ ہوتا رہے گا کہ وہاں پہ افغانوں نے آگے آ کے چوکیاں بنانے کی کوشش کی، پاکستانی ٹینکس نے جا کے ان کو تباہ کر دیا۔ ادھر سے بھی کوئی گولہ باری ہوئی لیکن پاکستان نے اس کو ملیا میٹ کر دیا، وہ جو چوکیاں بنانے کی۔ تو یہ وہ کوششیں کرتا رہتا ہے، پہلے بھی کرتا ہے، اب بھی کی ہے، یہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ افغانستان کے ساتھ امید ہے کہ معاملات ٹھیک ہوں گے۔ اور جو راولہ کوٹ میں ایک حملہ ہوا، خودکش حملہ ہوا، اس میں جو خودکش حملہ آور زرنوش ہے وہ ٹی ٹی پی کا بندہ تھا، اس کو ایک دفعہ پہلے گرفتار کیا گیا تھا، ایک سابق سینیٹر نے اس کے حق میں مہم چلائی تھی، پھر اس کو رہا کیا گیا۔ آج وہ کل اس نے خودکش حملہ وہاں کیا ہے۔ اس کا نام وہ دینے جا رہے ہیں ٹی ٹی کے، تحریک طالبان کشمیر۔ تو یہ وہی انفارمیشن ہے آپ نے جو سنی ہوگی، ایک سی آئی اے سابق ایجنٹ نے کہا تھا کہ جو ٹی ٹی پی ہے، جو تحریک طالبان پاکستان ہے، وہ کشمیریوں کا قتل کرتی ہے، کشمیری لیڈرشپ کا وہاں جا کے قتل کرتی ہے انڈیا کے کہنے پہ۔ تو بیسیکلی انڈین ایجنٹ ہیں، اور انڈیا کے وہ شوٹر ہیں، ان کرائے کے قاتل ہیں جو وہاں جا کے، تو یہ ان میں سے ایک اور کرائے کا قاتل تھا۔ تو یہ ایک کوشش وہاں کی جا رہی ہے لیکن اس کو وہاں اسٹیبلش نہیں ہونے دیا جائے گا۔ یہ ایک اور ثبوت ہے انڈیا کے خلاف کہ وہ پاکستان کے اندر کس طرح سے دہشت گردی کا نیٹ ورک بچھا رہا ہے۔